اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ موت ایک عظیم حادثہ ہے، گھر کے ایک فرد کی موت سے بسا اوقات کتنی ہی اموری زندگی درہم برہم ہو جاتے ہیں، کتنے ہی منصوبے بے تکمیل رہ جاتے ہیں، کتنے ہی حسین و جمیل خواب پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں معصوم بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کہیں بوڑھی والدین بے سہارا ہو جاتے ہیں، کہیں سہاگ نے اپنے سہاگ سے محروم ہو جاتی ہیں، کہیں بہن بھائیوں کے بازو کٹ جاتے ہیں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اعضاء کی موت کا یہ رد عمل شرعی حدود سے تجاوز کر کے پسماندگان کے دل و دماغ پر کچھ اس طرح چھا جاتا ہے کہ موت کا اصل پیغام کسی کے ذہن میں نہیں آتا۔ موت و حیات کے ان ہنگاموں میں کسی کو یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ ان دو امور کے علاوہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے یا نہیں۔ حالانکہ پسماندگان کے لیے موت کا اصل پیغام یہی ہوتا ہے، آج اس کی کل تمہاری باری ہے۔ فرشتہ اجل ہر انسان کی تعاقب میں ہے۔ ہمارے ارد گرد کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ اچھے بھلے صحت مند لوگ رات کو حسب معمول اپنے بستر پر سوتے ہیں لیکن صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی۔ کتنے لوگ اپنے گھروں سے عمرہ یا حج کے ارادے سے نکلتے ہیں لیکن واپس گھر پہنچنا نصیب نہیں ہوتا۔ کتنی براتیں شہنشاہیوں کی گونج میں گھروں سے نکلتی ہیں لیکن واپسی سب ماتم کے ساتھ ہوتی ہے۔ کتنے لوگ اپنے معمور کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اچانک دل کا دورہ پڑتا ہے اور سارے کام در کے در رہ جاتے ہیں۔ زندگی اور موت میں بس فرق اتنا ہی ہے جتنا آج اور کل میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حقیقت کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمائی ہے۔ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی: عبداللہ، دنیا میں مسافر یا راہ چلنے والی کی طرح زندگی بسر کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہا کرتے تھے: لوگوں، اگر شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر ننگے بدن سوئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ فرماتے تو ہم آپ کے لیے اچھا سا بستر مہیا کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میرا دنیا سے تعلق تو بس اتنا ہی ہے جتنا ایک مسافر درخت کے سائے تلے ستاتا ہے اور پھر چل دیتا ہے اور درخت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کے عارضی قیام کو اس مثال سے بہتر کسی دوسری مثال سے سمجھانا ممکن ہی نہیں۔ یہ دنیا فقط ایک سرائے ہے جس میں ہر مسافر کم یا زیادہ وقت کے لیے رکتا ہے اور پھر اگلے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ سرائے میں چند گھنٹوں کے لیے ستانے والا مسافر کبھی وہاں زمین خریدنے یا مکان بنانے یا کاروبار چلانے کی فکر نہیں کرتا۔ یہ چند گھنٹوں کی زندگی انسان کے لیے کس قدر فریب، ماہ و سال گزرتے ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے کہ میں جوان ہو رہا ہوں، حالانکہ ہر گزرنے والا لمحہ اس کی منزل موت کے قریب کیے جا رہا ہوتا ہے۔ جو زندگی گزر جاتی ہیں امیدیں جوان ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنی خواہشات کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ زندگی بڑی حسین و جمیل لگنے لگتی ہے۔ 18 20 گھنٹے کام میں گزار دیتا ہے۔ دن رات کام کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آنے لگتی ہے۔ انسان تب بھی یہی سوچتا ہے: ابھی تو میں جوان ہوں۔ وقت کا دریا کامیابیوں، ناکامیوں، خوشیوں اور غموں کے نشیب و فراز کے ساتھ مسلسل بہتا رہتا ہے۔ بڑھاپا موت کے دروازے پر دستک دینے لگتا ہے، لیکن موت سے غافل انسان شہرا زندگی پر پھر بھی ویسے ہی رواں دوا رہتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ ابھی بھی بہت وقت ہے۔ طویل خواہشات، طویل امیدوں اور طویل منصوبوں کے حصول کا سفر جاری و ساری رہتا ہے۔ ڈالر، ریال، روپے، پلاٹ، فیکٹری، کوٹھی، کار کے چکر میں زندگی بسر ہوتی رہتی ہے۔ بلندتر معیار زندگی حاصل کرنے کی دوڑ میں شوق و روز بسر ہوتے رہتے ہیں۔ دائیں بائیں اور آگے پیچھے اعضاء و اقارب کی اموات ہوتی رہتی ہیں۔ انسان رسم تعزیت ادا کر کے پھر زندگی کی گہمی میں جذب ہو جاتا ہے۔
और इसे ये सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती कि मौत का फरिश्ता मेरे लिए भी कोई पैगाम छोड़ गया है। नौश्ता दीवार सामने होता है लेकिन जिंदगी की दिल फरेबियाँ पढ़ने की फुर्सत ही नहीं देती। कहते हैं कि इस शख्स की हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से दोस्ती हो गई तो इसने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से कहा, आपने जब मेरी तरफ आना हो तो साल भर पहले बता देना ताकि मैं मौत के लिए कुछ तैयारी कर लूँ। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने वादा फरमा लिया लेकिन एक रोज अचानक फरमान शाही लेकर पहुंच गए। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को यूं अचानक सामने देखकर वो शख्स हैरान रह गया। अर्ज की, हजरत आपने तो मुझे साल भर पहले बताने का वादा फरमाया था लेकिन अब आप अचानक तशरीफ ले आए। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस साल के दौरान मैं तुम्हारे फना फना अजीज के यहाँ आया हूँ, तुम्हारे फना फना रिश्तेदार के पास आया, फना फना दोस्त के पास आया और तुम्हें यही बताने के लिए आता रहा कि तैयारी कर लो, तुम्हारे पास आने ही वाला हूँ। मेरा ख्याल था तुम काफी अक्लमंद और समझदार हो, समझ जाओगे, अगर तुम इतनी ही अहमक और बेवकूफ थे कि समझ नहीं सके तो इसमें मेरा क्या कसूर। जब फरिश्ता अजल सर पर आ खड़ा होता है तो दम वापसी इंसान सोचता है 60-70 साल की जिंदगी तो बस यूं ही आंख चपकने में गुजर ही गई। बचपन अभी कल की बात है, जवानी एक हसीन ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं लगती। कोने और पाने का जदुल बनाने की फुर्सत ही नहीं मिली। इतने तवील और इतने मुख्तसर जिंदगी, तब इंसान हसरत वयास की तस्वीर बने जुबान खाल से ये कहता हुआ इस दुनिया से राहत से सफर पाता है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन तो आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। काश हमें कभी भी अपने दाएं बाएं और आगे पीछे होने वाले अमवात पर फरिश्ता अजल का पैगाम सुनने की फुर्सत मैसर आ सके।